کو مانگیں دوپہر کو دیتا ہے، شام کو مانگیں شام کو عطا فرماتا ہے، رات کو بلکہ رات کے پچھلے پیر جب سب سو چکے ہوتے ہیں اس وقت بھی اگر ہاتھ اٹھائیں تو در رحمت کھلا ہوتا ہے۔ پھر جس مرضی بولی میں اس سے مانگیں، آپ عربی میں مانگ لیں، ہندی میں مانگ لیں، سندھی میں مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، سرائکی میں مانگ لیں، مانگنا آتا ہے تو مانگ لیں، نہیں مانگنا آتا تو خالی ہاتھ ہی پھیلا لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان خالی ہاتھوں کو بھی اگر میں خالی لٹاؤں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اور پھر ایک بار مانگ لیں تو دیتا ہے، پھر مانگیں پھر دیتا ہے، پھر مانگیں پھر عطا فرماتا ہے۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے۔ ہم اپنے لیے مانگیں تو اپنے لیے عطا کرتا ہے، کسی اور کے لیے مانگیں، اپنے فوت شدگان کے لیے مانگیں تو پھر بھی وہ جھولیاں بھرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانے والے کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت، اور دوسری اور بڑی اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ایسی مجالس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا اور آج ہم اس کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ تو قبل اس سے کہ ہم پہ وہ وقت آئے، آج ہم بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہیں اور کریں گے کہ وہ وقت بالکل قریب ہے اور ہم بہت جلد آغوش موت میں اتر جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اور ایک محدود وقت لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس عارضی زندگی کے ذریعے اپنی دائمی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب مجھ سے آپ سے مخاطبہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے محبوب کی نسبت سے مخاطبہ کرتا ہے۔ یعنی ایمان والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا معنی ہے اے میرے محبوب محمد کے غلام، کسی اور نسبت سے نہیں، اپنے محبوب کی نسبت سے پکارتا ہے، کیونکہ یہ نسبت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ نسبت اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر اپنے محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ پہلے پارے کو دیکھیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا۔ ویسے تو وہ پوری کائنات کا رب ہے لیکن اس کو اس بات پہ ناز ہے کہ وہ اپنے محبوب محمد کا رب ہے۔ کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا ہے اس پہ اگر تمہیں شک ہو۔ کہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب ہمیں مخاطبہ کرتا ہے تو اسی نسبت سے مخاطبہ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس اسلوب سے اللہ جل شانہ کو اس نسبت سے بڑا پیار ہے، تو جب خود خالق کو اس نسبت سے پیار ہے تو پھر ہم غلاموں کو محمد عربی کی غلامی پہ پیار کیوں نہ ہو۔
ہم غلاموں کو اس نسبت پہ ناز کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے ہم بھی ناز کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، ہمیں کیا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ، اسے ہمیں بھی اس نسبت پہ ناز ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو مخاطبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ میرے محبوب کے غلام۔ اتنے پیار سے جب کوئی بلائے اور بلانے والا بھی خود مالک کائنات ہو تو پھر بات تو ہمیں غور سے سننی چاہیے، پھر توجہ تو کرنی چاہیے، پھر غور تو کرنا ہوگا۔ تو آئیے اللہ جل شانہ مجھ سے آپ سے تقاضا کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد ہوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ہر عمل کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کا درس ہے۔ اس میں 2 مرتبہ اللہ سے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ ہم ڈرتے تو بہت ساری چیزوں سے ہیں، ڈر تو ہم اپنے دشمن سے بھی جاتے ہیں، ڈرتے تو ہم شیر سے بھی ہیں، کوئی بھی پھاڑنے والا جانور اس سے ڈر جاتے ہیں، ہم تو بچھو سے بھی ڈر جاتے ہیں، سانپ سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس معنی میں ڈرنا تو نفرت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیں، اپنے دشمن، مضی جانور، درندے سے ڈرنے اور اللہ جل شانہ سے ڈرنے میں فرق یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے ڈرتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پیار کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، لیکن جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو مالک کے قریب آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، کیونکہ ہم اللہ جل شانہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی نوجوان اپنے کسی اہم سے اہم کام میں مصروف ہو، کوئی میٹنگ ہو، صبح پرچہ ہو، اس کی تیاری کر رہا ہو، یا یہ ہے کہ کوئی اچھے اس کے گہرے دوست آئے بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو، کوئی کھانا ہو رہا ہو، اچانک ماں دروازے پہ آ کے آواز دے کے بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو، تو اہم سے اہم کام بھی ہم چھوڑ کے بھاگ کے اپنی امی کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اگر باپ بلائے تو فوری طور پہ بھاگ کے چلے جائیں گے کہ نہیں چلے جائیں گے؟ اہم سے اہم کام چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ میری وہ ماں ہے کہ اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں کھا نہیں سکتا تھا لیکن میری ماں مجھے کھلاتی تھی، میں پی نہیں سکتا تھا مجھے پلاتی تھی، میں پہن نہیں سکتا تھا مجھے پہناتی تھی، میں تو اپنی بیماری اور اپنا دکھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، میں تو صرف رو سکتا تھا۔ لیکن بچہ روتا ہے تو پھر ماں کو نیند تو نہیں نہ آتی، باپ کو نیند تو نہیں آتی۔ بچہ مسلسل رو رہا ہے، ماں اس کو اٹھا کے اپنے کندھے سے لگاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ باپ ہے تو کبھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہے، کبھی کوئی دوائی لے کے آتا ہے۔ تو بچہ ہے کہ بتا نہیں سکتا مجھے کیا ہے، بس وہ رو سکتا ہے، اس کو کوئی چین نہیں ہے، بچہ بے چین ہے، ماں باپ بھی بے چین ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ماں جب مسکرا کے اس کو تھوڑا سا اللہ کہہ کے لوری دیتی ہے تو بچے کو چین آ جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کی مسکراہٹ میں بھی تو اولاد کے لیے اطمینان رکھا گیا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، اس کے تو لہجے میں اتنی مٹھاس رکھی گئی ہے کہ اگر دنیا کے شہد بھی نچوڑ دیے جائیں تو شاید اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی مٹھاس اللہ نے ماں کے لہجے میں رکھی ہے، بلکہ اس کے لہجے میں تو جبریل بولتا ہے
اور ماں کے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس رکھی گئی ہے، وہ کیا جو ہے وہ سیکٹری یہاں پہ بولتے ہیں الفاظ، علامہ صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، وہ زمین و آسمان کے کلابے محبت میں ملا دیے جاتے ہیں، لیکن اتنا لطف نہیں آتا جتنا لطف ماں کے اوئے مٹھو کہنے سے آتا ہے۔ جب وہ اوئے پتر کہہ کے بلاتی ہے تو اس کے لہجے میں جتنا رس گل رہا ہوتا ہے، اتنا وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں لطف آتا ہے۔ تو اس کے لہجے میں بھی مٹھاس ہے۔ جب وہ کہتی ہے اللہ اپنے محبت بھرے لہجے میں، تو پھر بچہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اطمینان ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور لیکن پھر رونے لگ جاتا ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو اپنی بیماری بھی نہیں بتا سکتا تھا، میں تو رو سکتا تھا، لیکن جب میں جاگتا تھا تو میری ماں بھی جاگتی تھی، میرا باپ بھی جاگتا تھا۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا، باپ غریب تھا، وہ سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا، پیچھے ماں وہ کپڑے سلائی کر کر کے چند پیسے اکٹھے کر کے میری فیس جمع کرتی، میرے کتابوں کے اخراجات۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ آج میں جو اتنے منصب پہ فائز ہوں، آج میری جتنی بھی عزتیں ہیں، آج میرے جتنے بھی مقامات ہیں، آج میری جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، میں جس قدر بھی عزت کے منصب پہ فائز ہوں، یہ سب کچھ تو میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ تو آج جب ماں آواز دیتی ہے تو بندہ فوری طور پہ بھاگ کے چلا جاتا ہے، کیوں کہ کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ ناراض ہوگی تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ میں اپنے حضرت کا ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کی ناراضگی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ آپ کی توجہ سے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ماں کی ناراضگی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ماں نے جنم دیا ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس رب نے نعمت وجود عطا فرمائی، جس نے ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، جس نے والد محترم کے سینے کے اندر شفقتوں اور محبتوں کا ایک سلسلہ رکھا اور ہمیں وجود عطا کیا، تو اس کو خالق کہتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل یہ سوچو کہیں اس کام میں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس چیز کا نام تقوی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈر جانا۔ اللہ سے ڈر جانے کا یہ معنی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ مجھے آپ سب کو تقوی کی نعمت عطا فرمائے، آمین، کیونکہ یہ اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا آج ہے، اور قبر اور ہمارے حاجی رمضان صاحب اور اللہ دیتا صاحب جہاں پہ چلے گئے یہ کل ہے۔ ہم آج ہیں اور وہ کل والی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ یہ جہاں ہم ہیں یہ بوائی کا موسم ہے، اور جہاں وہ چلے گئے وہ کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جب کوئی آپ میں سے کئی لوگ ذمہ داری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے، نہیں تو تعلق نہیں بھی رکھتے تو جانتے تو ہیں، اگر ایک ذمہ دار زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد کھیتی کے اگنے سے لے کر اس کے پکنے تک بر وقت اس کو سپرے کرتا ہے، بر وقت اس میں کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، جانوروں سے مویشیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کھیتی کو دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ تو محنت تو بندہ کرتا ہے لیکن کامیابی تو اللہ دیتا ہے نا۔ ہمارے پاس کامیابی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف محنت ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو مالی ہیں نا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ پھل لگانا، یہ کھیتی کو کامیاب کرنا، یہ تو مالک کا کام ہے۔ اب اس نے اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑی، لیکن اس نے کرم کیا، کامیابی دے دی۔ اب کھیتی کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔
لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر زمیندار بیج ڈالنے کے بعد، تخم ریزی کرنے کے بعد پھر چلا جائے مری کی سیر میں، پھر چلا جائے جناب شمالی علاقہ جات میں، اور کھیتی کے اگنے سے لے کر اس کے پکنے تک نہ پانی لگائے، نہ کھاد دے، نہ اس کو سپرے کرے، نہ جانوروں سے مویشیوں سے اس کی حفاظت کرے، جب کٹائی کا موسم آئے گا تو ہاتھ ملنے کے علاوہ اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی کھیتی کے اوپر پہرے داری نہیں کی۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا بوائی کا موسم ہے اور قبر کٹائی کا موسم ہے۔ جو یہاں بو کے جاؤ گے اپنی قبر میں وہ کاٹ لو گے، جو تخم عمل ادھر ڈالو گے اس کا ثمرہ ہمیں قبر میں ملے گا۔ اور اگر ہم غفلت میں رہے اور اگر ہم دنیا میں منصوبے بناتے رہے کہ جی ابھی تو میری شادی ہونی ہے، ابھی تو 4 دن موج مستی کے ہیں، ابھی تو میری جوانی ہے، اور پھر جناب میں شادی کرواؤں گا، پھر کاروبار سیٹ ہو جائے گا، اور پھر بچے ہو جائیں گے، پھر جناب وہ پڑھ جائیں گے، پھر وہ کاروبار سنبھال لیں گے، اس کے بعد میں ہوں گا اور مسجد ہوگی اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور دیگر نیک کام ہوں گے۔ یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ اتنا لمبا منصوبہ بنا رہا ہے جس کو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ یہاں اٹھ کے آگے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ تو یہ طول عمل انسان کی زندگی کے اندر غفلت پیدا کرتا ہے، تو اس لیے غفلت کی چادر اتار دیجئے اور اپنی جوانی کو اپنے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ لے آئیے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ تو جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو تو غور کرو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آقا کی صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، کتنا پر نور فرمان ہے میرے آقا کا۔ حضور فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، لوگوں کو بتاتا پھرتا جناب اتنے میرے پلاٹ ہیں، اب تو میں نے ڈی ایچ اے میں بھی ایک پلاٹ لے لیا ہے جناب، اتنے میرے ڈھور ڈنگر ہیں، اتنی میری کوٹھیاں ہیں، اتنی میری گاڑیاں ہیں، اور لوگوں کو بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں۔ تو آقا کریم اسلام نے فرمایا میاں تیرے صرف 3 مال ہیں، ایک جو تو نے کھا کے ہضم کر لیا، دوسرا جو پہن کے بسیدہ کر لیا، تیسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی قبر کے لیے آگے بھیج دیا، وہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے، وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تجھے غسل نہ دے سکیں لیکن تیرے ہاتھ کی قیمتی گھڑی اتار لیں گے، ہو سکتا ہے وہ تجھے کفن نہ پہنا سکیں لیکن تیرے پاؤں کا قیمتی جوتا وہ اتار لیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیری شکل نہ دیکھ سکیں اس لیے کہ ساری زندگی تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتے رہے، اب جب موت کا وقت آیا تو بابے کی صورت ہی تبدیل ہو گئی، چہرہ سیاہ پڑ گیا، اب تو بیٹوں کو بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے، جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ واسطے تو پاپ کمائے اج کتھے دیوں تیرے گھر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں اور تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، کہ وہ تیرا سب کچھ تقسیم کر لیں گے اور مال تیرا تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو برا سا کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے بچوں میں، بیٹوں بیٹیوں میں، دوست احباب میں، اخبارات میں بھی بس اوقات لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جناب حضرت صاحب میاں صاحب چودھری صاحب انہوں نے اتنے پلاٹ اتنی جائیداد انہوں نے چھوڑی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے اتنے اثاثہ جات ہیں، یہاں یہ تبصرہ ہو رہا تھا کہ اس نے یہاں کیا چھوڑا ہے، اور فرمایا فرشتوں میں بھی ایک تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہوتی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی یہاں بات ہو رہی تھی اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور وہاں بات ہو رہی ہوتی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو میاں تیرا وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا اور باقی تیرا نہیں ہے، وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جلال الدین رومی جو کہ مرشد اقبال ہے، عام بندہ نہیں ہے، جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد روحانی قرار دیا، وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کام کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تمثیل دے کر ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ سادہ سب بزرگوں کا انداز ہی سادہ ہے،
بات سادی کرتے ہیں لیکن دل میں اتارنے کا فن طریقہ اور سلیقہ وہ جانتے ہیں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کرنے پہ وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. میں اس کو کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب پہ آؤں گا. کہتے ہیں کہ دیار مصر میں کوئی جزیرہ تھا. جزیرہ کہتے ہیں وہ خشکی کا قطع، وہ وادی کا قطع جس کے آس پاس جو ہے وہ جس کے آس پاس پانی ہوتا ہے اور درمیان میں خشکی ہوتی ہے اور آبادی ہوتی ہے، اس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو ایک جزیرہ تھا مصر کے علاقے میں، تو وہاں کے لوگوں کا اپنا ہی طرز حکمرانی تھا اور وہ بالکل منفرد تھا. وہ کیا تھا کہ جب سال کی پہلی تاریخ آتی تھی تو جو بندہ بھی سمندر کے کنارے پہ اترتا تھا اس کو وہ اپنا بادشاہ مان لیتے تھے. بس یہ ان کا دستور تھا، اور اس کو تخت پہ بٹھا دیتے اور اس کو بتا دیتے کہ جب سال کی آخری تاریخ آئے گی نا تو اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک موذی جانوروں کا، سانپ بچھوؤں کا ایک جنگل ہے، ہم وہاں تجھے پھینک آئیں گے اور وہ تجھے کھا جائیں گے. تو لیکن جب وہ تخت پہ بیٹھتا تو وہ بھول جاتا کہ میں نے بالآخر کہاں جانا ہے. وہ موجوں میں، آپ کو پتا تخت کا اپنا نشہ ہے. اب تو آپ نے اپنے ملک میں بھی دیکھ لیا، جو یہاں بیٹھتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ پہلے کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ دیکھا اب میں کر لوں، اب میں جناب اپنی تجوریاں بھر لوں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے پہلے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا. جو آتا ہے وہی جناب اپنے معاملات سیدھے کرتا ہے اور پھر جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر بےزتیاں بھی کرانی پڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب کرسی میں بیٹھتے ہیں پھر تو نشہ ہوتا ہے نا کرسی کا. تو جب وہ تخت پہ بیٹھتا تو وہ بھول جاتا بالآخر میں نے کہاں جانا ہے. لیکن جب سال کی آخری تاریخ آتی تو وہ اس کو رسیوں میں جکڑ کے اس کو جب تخت سے نیچے اتارتے تو وہ چیختا چلاتا، ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. لیکن اب اس کی ایک بھی نہ سنتے، اس کو اس جنگل میں پھینک دیتے اور موذی جانور اس کو کھا جاتے. جو بھی آتا اس کا یہی طریقہ. ایک سال ایسا ہوا کہ جب سال کی پہلی تاریخ آئی، وہ حکمران لینے کے لیے جب ساحل سمندر پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک تاجر اترا جو کہ بڑا دانا بینا تھا. انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈال دیے، گاڈ آف آنر پیش کیا. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے گاڈ آف آنر کیوں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہار کیوں پہنائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آج کے بعد آپ ہمارے حکمران ہیں. اس سے کہا میں ایک تاجر آدمی ہوں تو مجھے کیا معلوم کہ انداز حکمرانی کیا ہوتے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بہرحال آپ ہمارے حکمران ہیں آج کے بعد. اور یاد رکھنا سال کی جب آخری تاریخ آئے گی تو ہم تجھے جب اس جنگل میں پھینک آئیں گے جہاں موذی جانور ہیں، ریچھ ہیں اور چیتے ہیں، وہ تجھے کھا جائیں گے. اس نے کہا اوہ توبہ 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 توبہ، میں کسی صورت بھی تمہارے تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اتنا بھیانک انجام. انہوں نے کہا آپ چاہے نہ چاہیں آپ کو اس تخت پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں آپ کو جکڑ پہ بھی بٹھانا پڑا تو ہم بٹھائیں گے. اس نے دائیں بائیں دیکھا، بندہ دانا بینا تھا. اس نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب مجھے تخت پہ بٹھا دو گے میری بات تو مانو گے کہ نہیں مانو گے. انہوں نے کہا آپ ہمارے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ سال کی آخری تاریخ ہم آپ کو جنگل میں پھینکیں گے، باقی ہم آپ کا ہاتھ حکم مانیں گے. اب جو بھی تخت پہ بیٹھتا تھا وہ تخت کی موجیں، تخت کی عیاشیوں میں پڑ جاتا اور بھول جاتا بالآخر میں نے کہاں جانا ہے. یہ جب تخت پہ بیٹھا نا تو سب سے پہلا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے اس جزیرے کی فورسز کو بلا لیا. کہا جاؤ اس جنگل کے اندر جتنے بھی موذی جانور ہیں سب کو کاٹ دو. اس کے بعد بلدیہ کے ملازمین کو بلا لیا. کہا با جتنے بوٹے ہیں، جتنی جھاڑیاں ہیں اور جتنے وہاں جھل ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ ختم کر دو، کاٹ دو اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگاؤ، وہاں پہ چشمے کھودو، وہاں پہ جو ہے وہ کنویں کھودو اور پانی کا نظام بہتر بناؤ. اس کے بعد پھر اس نے معماروں کو بلا لیا اور ان کو کہا کہ وہاں جا کے ایک بہترین خوبصورت قسم کا محل تعمیر کرو اور ایک ایسا یکتا و بے مثال محل بناؤ. یعنی سارا سال اس نے وہ اس جنگل کے موذی جانوروں کو قتل کروانے، وہاں پہ پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگوانے، چشمے اور کنویں کھدوانے اور محل تعمیر کروانے میں ساری حکومتی مشنری اسی جنگل پہ لگا دی. اب جب سال کا آخری دن آیا تو وہ جناب رسیاں لے کے آگے کہ ہم اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو
تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکڑ کے نہ لے جاؤ، میں تو پیدل چل کے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ جنگل نہیں رہا، وہ تو جنت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی یہ مثال لکھنے کے بعد جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ میرے لیے، آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس تخت پہ بیٹھ کر موجیں نہیں کرتا رہا، بلکہ بالآخر جس جگہ پہ اس نے جانا تھا یہ یہاں بیٹھ کر وہاں کے لیے کام کرتا رہا۔ بندہ فاسق اور بندہ کافر وہ زندگی کے تخت پہ بیٹھ کے وہ بھول جاتا ہے کہ بالآخر میں نے کہاں جانا ہے، وہ عیاشیاں کرتا رہتا ہے، وہ موج مستیوں میں لگا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے جٹھا، وہ کہتا ہے یہ دیکھ لیں گے جب موت آئے گی۔ تو پھر جب فرشتہ موت آتا ہے اس کی روح کھینچتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آئے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ لیکن پھر اسرائیل علیہ السلام اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نا، موت کا جھٹکا اس کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بندہ مومن وہ زندگی کے تخت پہ چین سے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس نے جس جگہ پہ جانا ہوتا ہے وہ اعمال خیر، وہ اچھائیوں کے لشکر بھیج کے اپنی قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، اپنی قبر کو نور ایمان سے، نور قرآن سے روشن کرتا رہتا ہے۔ اور پھر جب اس کے پاس فرشتہ موت آتا ہے تو وہ کہتا ہے میری روح جلدی قبض کرو، قبر میں تو میرا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ، اس کی قبر میں کیڑے نہیں ہوتے، اس کی قبر میں مکوڑے نہیں ہوتے، اس کی قبر میں بچھو اور سانپ نہیں ہوتے، بلکہ رخ بددعا کی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے نبی کی محبت میں گزاری۔ تو پھر اور یہ یقینی بات ہے کہ جب انسان امام الانبیاء کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر حضور اتنا کرم کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں۔ میری حضرت کو ایک خوبصورت بات حضرت ربی بن حراش کی سنایا کرتے ہیں۔ یہ تابعی تھے حضرت سیدنا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بڑا ہی متقی نوجوان ربی بن حراش، ساری زندگی ہنسے، کیوں؟ کیا پتا میرا انجام کیسا ہوگا۔ رنگا رنگ سہیلیاں بھرن گڑے، پر بھریا ہوندا جانیے جندہ توڑ چڑے۔ سب سیاں ایتھے پانی نو آئیاں تے کوئی مرسی بھر کے، جنہ بھر کے سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر کے۔ کیا پتا میرا انجام کیسا ہوگا۔ ساری زندگی ہنسے۔ اب تو قبرستان میں بھی لوگ کہکے لگا رہے ہیں، جب تدفین میں تھوڑا سا وقت باقی ہو تو وہاں پہ بھی دو چار سیاسی گفتگو کرنے والے لوگ جو وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری زندگی ہنسے ہی نہیں، کیا پتا میرا انجام کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا دھڑکن، اتنی آخرت کی فکر۔ حضرت امام بخاری نے ایک روایت نقل کی کہ ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر صحابی کو اپنی آخرت کے متعلق فکر مند پایا، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امام الانبیاء نے اپنی زبان ترجمان سے جنت کی بشارت دی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب ایک محفل کروا لیں تو بخشے جائیں گے۔ میاں یہ منہ میں زبان ہے، جو مرضی کہتے پھریں، لیکن پتہ تو لگے گا جب وہاں پہ جائیں گے۔ صحابہ کرام جنہوں نے ان آنکھوں سے جمال محمد عربی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو دیکھا جو کہ وہ درخت کے اوپر کبھی اڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں چڑیا تیری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور پھر تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پسے تو ہم ہیں جن کو حساب دینا پڑے گا۔ تو 30 صحابہ کرام، تو آخرت کے منظر، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ تو ساری زندگی ہنسے تھی، کیا پتا میرا انجام کیسا ہوگا۔ خیر، ان کی موت آ گئی اور لوگ ان کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھے کہ ہم ربی بن حراش کو غسل دیتے ہیں، لیکن جلدی جلدی واپس آ گئے۔ ان کے بھائی ربی نے پوچھا میرے بھائی کو غسل دے دیا ہے؟ تو کہنے لگے تیرے بھائی کو تیرا غسل ہم نے کیا دینا تھا، آپ کا بھائی بڑا عجیب ہے، نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اس کو غسل دیتے ہیں وہ آگے سے ہنستا ہے، آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اچھا، میرے بھائی نے قسم کھائی تھی
جب تک اپنا انجام اچھا نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا نہیں. لہٰذا آج اگر مرنے کے بعد وہ ہنسا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے. اقبال نے بھی کہا نشان مرد مومن بات تو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. تجھے بندہ مومن کی موت کی نشانی نہ بتا دوں کہ جب